सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। और एक बात और वजाहत के तौर पे कह दूं वरना जहन से ना निकल जाए, जो कुत्ता गोली खाते से वो नशा नहीं करते, जो खांसी का सिरप पीते हैं पूरी पूरी बोतलें से वो नशा नहीं करते, बल्कि हया के पर्दे में मजबूरन कह रहा हूं, कहना नहीं चाहता था लेकिन बात है कहूंगा ताकि अल्लाह किसी का भला कर दे। हाजी नमाजी लोग भी लाशऊरी तौर पे नशा कर रहे हैं, वो इस तरह से कि हर मर्द की तमन्ना होती है कि वो मर्दाना ताकत के एतबार से मजबूत हो, और उसमें जो दवाएं बनती है 90% दवाओं के अंदर नशीली चीजों की शमूलियत होती है। इसलिए कि मैं भी हकीमों का सोहबत याफ्ता उनकी जूती सीधी करने वाला हूं। 90% जो हकीम लोग दवाएं बनाते हैं, चाहे वो मुझे गाली दे रहे होंगे या बुरा मानो, लेकिन मैं बात को खोल देना चाहता हूं। 10% दवाएं ऐसी होगी इमसाक की जिसमें नशावर चीजें ना हो। 90% में अफीम की मिलावट होती, अफीम मिला होता है। आप तो सोच रहे हैं कि आप कोई ताकतवर चीज खा रहे हैं, लेकिन लाशौरी तौर पर तुम नशे की आदी हो रहे हो। तुम तो कुत्ता गोली खाने वाले को नफरत की नजर से देख रहे हो, लेकिन तुम खुद भी तो नशे में हो। इसलिए अगर कोई ऐसी दवा लेते हैं तो उससे पहले आप अच्छी से तहकीक कर लें कि कहीं लाशौरी तौर पे आप भी तो नशे के लिए नहीं जा रहे हैं। और याद रखिएगा, अच्छी तरह याद रखिएगा, कोई दवा के तौर पे भी नशा करेगा तो उसके लिए वही अजाब है जो औरों के लिए अजाब है। इसलिए नशे को दवा के तौर पे भी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अगर कोई नशा करता है क्या करें, समझाएं। पहला स्टेप समझाने का है, पहले उसको समझाएं। इंस्टॉलमेंट पे तबाह हो रहे हो, बर्बाद हो रहे हो, आखिरत तबाह हो रही है, नहीं मानता, सख्ती करें, धमकी दें, हम तेरे साथ नहीं रहेंगे, तुझे माशरे में रहने नहीं देंगे, सोशल बाइकाट करेंगे। सुधर जाए तो ठीक है, अगर नहीं सुधरे तीसरा स्टेप ये होगा हम उसका बाइकाट करें। ये मैं नहीं करूं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। हदीस सुन ले, बात मुकम्मल होती है। इस हदीस की रावी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका है। देखो, ये सोशल बाइकाट शौक नहीं है, बल्कि सोशल बाइकाट की वजह से किसी को सुधारना मकसद है। वो हदीस सुने जो मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि हम हदीस के कुरान के पाबंद हैं। उम्मुल मोमिनीन ये रसूलुल्लाह की अज़वाज पाक में सबसे चहीती बीवी हैं। 1/3 दीन इनके जरिए से हमें मिला है। वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो करें, आका क्या फरमा रहे, ध्यान से, इधर उधर न देखे, बात ना करें, इस तरफ तवज्जो करें। ये एंड हो रही है गुफ्तगू का खुलासा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या नशा करने वाला अगर बीमार पड़े उसको देखने मत जाओ, अगर वो मर जाए उसके जनाजे में शिरकत न करो, अगर उसको भूख लगे, नशा करने वाले को भूख लगे, वो खाना मांगे, उसको खाना ना खिलाओ। अब मेरे नबी का फरमान सुनो, क्यों नशे वाले को खाना नहीं दोगे? जब वो तड़पेगा, बेचैन होगा तो सुधरेगा, वरना खाना तुम्हारे पैसों से खाएगा, नशा अपने पैसे से करे। और नशा ही है जो चोरी पर, डकैती पर उकसाता है। नशा उम्मुल खबाइस है, इसको उम्मुल, ये सारे जराइम की जड़ है। ज़िना इसी से बढ़ रहा है, कत्ल की वारदात इसी से बढ़ रही है, खुदकुशी की वारदात इसी से बढ़ रही है। यानी नशे पे कंट्रोल अगर हमने कर लिया तो हम अपने शहर को बहुत बड़े जराइम से पर रोक सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने नशा करने वाले को एक लुकमा खिलाया, एक लुकमा, अल्लाह के रसूल फरमा रहे, नशा करने वाले को जिसने एक लुकमा खिलाया, अल्लाह क़यामत के दिन उसके जिस्म पर सांप और बिच्छू मुसल्लत करेगा। नशा करने वाला कर्ज मांगने आए, कर्जा मत देना उसको, अल्लाह के रसूल फरमा रहे। ये तीसरा स्टेप है, लेकिन है पहले समझाओ, फिर धमकी दो कि ऐसा करेंगे तेरे साथ, अगर नहीं मानता, आदी हो गया, तो फिर ये करना है। क्या करना है? आका फरमाते हैं, नशा करने वाले को कर्ज मत दो,
جو نشہ کرنے والے کو قرض دے گا گویا اس نے کسی مسلمان کو قتل کرنے پر مدد کی. یعنی کسی مسلمان کو قتل کرنے پہ مدد کرنے کا جو جرم ہے وہی نشہ کرنے والے کو قرض دینے کا جرم ہے. اس کو قرضہ نہیں دینا آپ نے. اگر اس کو کوئی حاجت ہو اس کی حاجت پوری نہ کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نشہ کرنے والے کی حاجت پوری کی گویا اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی. اور پھر فرمایا جب نشہ کرنے والا تمہاری محفل میں آئے اور تمہیں پتا ہو کہ یہ نشہ کرتا ہے اس کو بیٹھنے مت دو, اس کو عزت سے نہ بٹھاؤ, اس کے لیے جگہ مت کشادہ کرو, اس کو مت بیٹھنے دو. بلکہ یہاں تک فرمایا جو لوگ نشہ کرنے والوں کی صحبت میں دنیا میں بیٹھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر لعنت نازل فرمائے گا. ان کی صحبت میں بھی مت بیٹھو, نشہ کرنے والوں کے ساتھ مت بیٹھو, ساتھ مت اٹھو. لیکن یہ کون سی منزل ہے؟ یہ آخری منزل ہے. اب میں نشہ کرنے والے بھائیوں کو کہتا ہوں میرے بھائیوں آپ کا سوشل بائیکاٹ یہ آخری راستے ہمارے لیے. لیکن پہلے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں خدا کے لیے میرے بھائی مرے گا, جلدی مرے گا, سسک سسک کے مرے گا, تباہ ہو کے مرے گا. نشہ پھیپڑے خراب کرے گا, نشہ کینسر میں مبتلا کرے گا, نشہ تیرا خون سکھا دے گا, نشہ تجھے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دے گا, نشہ تجھے کہیں کا نہیں رکھے گا, نشہ تیری کڈنیاں خراب کر دے گا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں اللہ کے لیے نشے سے توبہ کر لو. ایک تو تم بیمار پڑو گے, سسک سسک کے مرو گے, اور دوسرا کم از کم اپنے بچوں کی طرف دیکھو, کم سے کم اپنی ماں کی طرف دیکھو, کم سے کم اپنی بہن کی طرف دیکھو. بس اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں. او نشہ کرنے والے میرے جوان, اگر تو نشہ کرے گا تو تیری بہن کے جہیز کا انتظام کون کرے گا؟ اے نشہ کرنے والے اگر تو نشہ کرتا رہے گا تو تیرے بچوں کے تعلیم کا انتظام کون کرے گا؟ اے نشہ کرنے والے اگر تو نشہ کرے گا تو تیری ماں کی پرورش کون کرے گا؟ کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے اسی شہر کے اندر نہیں دیکھا کہ جو نوجوان نشے کی لت میں گرفتار ہو گئے نہ وہ کمانے کے قابل رہے نہ وہ کھلانے کے قابل رہے, وہ بوجھ بنتے چلے گئے, بوجھ اٹھانے کی بجائے بوجھ بنتے چلے گئے. او نشہ کرنے والے میرے نوجوان بھائی, ہو سکتا ہے جب تو کمائے گا نہیں تیرے ماں باپ کسی مسجد کے زینے پر بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائیں گے. او بے غیرت جوان, کیا تجھے پسند ہے کہ شراب کے کڑوے گھونٹ یہ چند لمحے کے نشے کی وجہ سے وہ ماں باپ کو تو بھیک مانگنے لگائے گا مسجد کے دروازوں پر؟ جس ماں نے تجھے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا, جس باپ نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی نہ بارش دیکھی نہ دھوپ دیکھی, کچھ نہیں دیکھا تیرے باپ نے, اس نے تجھے انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا, اس نے تجھے بولنا سکھایا. ہاں وہ دھوپ میں محنت مزدوری کرتا تھا اور تجھے پالتا تھا, تجھے بڑھاتا تھا. جب تو جوانی کی دہلیز پہ پہنچ رہا تھا تو تیرے ماں باپ یہ سوچتے ہوں گے بچہ جوان ہوگا تو بڑھاپے کا سہارا بنے گا, بچہ جوان ہوگا اسائیں پیری بنے گا. لیکن اے میرے جوان, تو نے اپنے ماں باپ کو کیا دن دکھایا کہ تو نے ان کی پرورش کرنے کی بجائے, تو نے ان کا ساتھ دینے کی بجائے, بڑھاپے میں راحت پہنچانے کی بجائے جب تو نشہ کر رہا ہے تیرے ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں. لیکن بھیک جس کے ماں باپ مانگتے ہیں نشیڑی کے, جس نشیڑی کے ماں باپ بھیک مانگتے ہیں ان کو لوگ کتنا ذلیل کرتے ہیں. اسی کا لڑکا نشہ کرتا ہے, اسی کا لڑکا موبائل چراتا ہے, اسی کا لڑکا نالیوں کے کنارے پڑا رہتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح. اور یاد رکھنا نشہ کرنے والا یہ بھول جاتا ہے یہ ماں ہے, یہ بہن ہے, یہ بیٹی ہے. سوچو تو صحیح, جو نشہ کرنے والے شادی شدہ ہیں, اگر تم نشہ کرتے ہو کماؤ گے نہیں, تمہاری بیوی برتن جھاڑو کرنے جائے گی. اور جانتے ہو جن کے گھروں میں برتن جھاڑو کرنے کے لیے عورت جاتی ہے سب برے نہیں ہوتے, لیکن برتن جھاڑو کرنے والی عورت کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, کس انداز سے دیکھا جاتا ہے. ہاں جب تمہارے بچے اسکول جائیں گے تو لوگ کہیں گے نشہ کرنے والے کا بچہ آیا ہے. تمہارے بچے ہر لمحہ جیئیں گے, ہر لمحہ مریں گے, ان کی زندگی موت سے بدتر ہوگی. اس لیے خدا کے لیے اپنے بچوں پہ رحم کرو, اپنی بیٹیوں پہ رحم کرو, اپنی بہنوں پہ رحم کرو. یاد رکھنا
قوم کی بچیاں لوجوں میں یوں ہی نہیں بکا کرتی، جن کے بھائی بے غیرت نشے کی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غربت کی چکیوں میں پسنے والے، سب تو ایسے نہیں ہوتے لیکن سب کو صبر بھی تو نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کے قدم بہکتے ہیں۔ اگر قوم کی بیٹیاں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بھاگ رہی ہے تو اس میں ان ناکارہ بھائیوں کا بہت بڑا رول ہے جو بوجھ اٹھانے کی بجائے گھر پہ بوجھ بن چکے ہیں۔ آؤ ایک نئی صبح کا آغاز کریں۔ کل انشاءاللہ 24 ستمبر کی صبح اہلیان مالیگاؤں کے لیے ایک نئی صبح ہونی چاہیے۔ یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستہ کا وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ اے میری قوم کے جوان، تو ہی کبھی خالد تھا، تو ہی کبھی طارق تھا، تو ہی کبھی علی اکبر تھا، تو ہی کبھی امام قاسم تھا، تو ہی اللہ اکبر۔ قوموں کی زلفیں جب تقدیر کی زلفیں جب بکھر جاتی تھی تو ہی انہیں ناخن تدبیر سے سنوارنے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ دریا کے کنارے پہ کشتی جلانے والی قوم تم ہی ہو، دنیا کو انداز زندگی دینے والی قوم تم ہی ہو، دنیا کو شعور بندگی دینے والی قوم تم ہی ہو، دنیا کو نظام زندگی دینے والی قوم تم ہی ہو۔ ہاں تم وہی ہو جن کی راہوں میں اگر پہاڑ آ گئے ہیں تو پہاڑوں کو بھی آپ نے ریزہ ریزہ کیا ہے، جن کی راہوں کے بیچ میں دریا آ گیا ہے تو بحر ظلمات میں تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں۔ اپنے ماضی کو دیکھو اور اپنے ماضی کو دیکھ کر حال کو درست کر کے اپنے مستقبل کی جو ہے وہ عمارت کو درست کرو۔ آپ وہی ہو، آپ گانجا پینے والی قوم نہیں، آپ شراب پینے والی قوم نہیں، آپ بوجھ بننے والی قوم نہیں، آپ بیٹی اور بیوی کی آبرو کو کھلواڑ کرنے والی قوم نہیں، آپ خودکشی کرنے والی قوم نہیں۔ مسلمانوں تم خودکشی کرنے نہیں آئے ہو، تم لوگوں کو زندگی دینے آئے ہو، تم موت کے بھکاری نہیں بلکہ تم زندگی کے سوداگر ہو۔ آؤ ایک نئی صبح کا آغاز کریں اور ایک دوسرے کو سہارا دیں۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی خودکشی کرنے کے لیے جا رہا ہے تو لوگ مرنے کے بعد ہمدردی کرنے کی بجائے اس سے لوگ جیتے جی ہمدردی کریں۔ کسی مفکر نے کہا تھا مرنے کے بعد تو سبھی کاندھا دیتے ہیں، زندگی میں کسی کو کاندھا دے دو تاکہ وہ خودکشی نہ کرے، تاکہ وہ تباہ نہ ہو، تاکہ وہ برباد نہ ہو۔ آؤ ہم وہ قوم ہے دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آؤ اپنے ماضی کو دیکھو، مستقبل کو بہتر کرو، گانے نہیں سننا، گندی فلمیں نہیں دیکھنا، عورتوں پہ پاپ کی نظر نہیں ڈالنا، ایک سچے مسلمان کی ایسے سے زندگی گزاریں۔ آپ کہتے ہیں مولانا ٹینشن بہت ہے، میں کہتا ہوں ٹینشن کا علاج جتنا خوبصورت اسلام نے دیا ہے اس سے بہتر کسی کے پاس نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب ٹینشن ہو جائے وضو کر لیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، درود شریف پڑھا کرو، سب ٹینشن دور ہو جائیں گے۔